पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स में 3400 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,14,000 से जायद पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। हर मसले का हल है, कोई ऐसा मसला नहीं जिसका हल ना हो। मेरा जो तजुर्बा है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लीड्स टू इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। वी शुड ऑल वर्क फॉर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी सो दैट वी शुड अचीव द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। मुआशी और सनती तरक्की पीपल्स पार्टी के मंशूर का हिस्सा है। बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल तरजीही बुनियाद पर हल किए जाएंगे। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का लाहौर में चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तकरीब से खिताब। कहा, सियासी इस्तेहकाम से ही मुआशी इस्तेहकाम आएगा। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बदौलत हमारी हुकूमतों ने मुद्दत भी पूरी की। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं हूं तो सब ठीक है और मैं नहीं हूं तो मुल्क और सियासत की जरूरत ही नहीं। तोशाखाना केस 2 की अडयाला जेल में समाअत। बुशरा बीबी अदालत पहुंची। बानी पीटीआई को भी पेश किया गया। गवाह ने बानी और अहलिया की जानिब से वसूल तहाइफ की तफसीलात पेश की। तोशाखाना तहाइफ की रजिस्ट्रेशन का रजिस्टर भी अदालत में पेश किया। बुशरा बीबी के वकील ने गवाह पर इब्तिदाई जरह की। समाअत 2 जनवरी तक मुलतवी। अलीमा खानम कहती हैं, तोशाखाना केस 2 का हाल भी तोशाखाना केस 1 जैसा होगा। बानी पीटीआई को अलकादर ट्रस्ट केस में सजा दी जा रही है। केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएगा तो खत्म हो जाएगा। पीटीआई के एहतजाज के दौरान अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरखास्त पर समाअत 16 जनवरी को होगी। अदालती हुक्म पर सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर और आईजी ने जवाब जमा करवा रखा है। फैसला कर लें 9 मई वाकयात में आपके लोग मुलव्वस थे या नहीं। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, बुशरा बीबी ने मुअक्कल छोड़े होंगे जिनकी वीडियोस बन गईं। MWM ने सिवाय केपी के पूरे पाकिस्तान में एहतजाज किया। राजा नासिर अब्बास बानी पीटीआई की जेल के फाटक खुलवाने के लिए बेताब हैं। उनसे गुजारिश है, बानी पीटीआई से पाड़ा चनार पर भी बात कर लें। वहां सड़कें खुलवाना, सिक्योरिटी यकीनी बनाना अली अमीन गंडापुर और उनके जेल में बैठे लीडर का काम है। कुरम के तनाज़ा पर कराची में 12 मकामात पर धरनों का 5वां रोज। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के धरनों से शहर में ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। शहरियों का सबर जवाब दे गया। MA जिना रोड नुमाइश चौरंगी, पावर हाउस चौरंगी, सुरजानी के DA फ्लैट्स के करीब धरना जारी। रिजविया गोलीमार, नॉर्थ नाज़िमाबाद 5 स्टार चौरंगी, अबुल हसन असफहानी रोड, अब्बास टाउन पर भी एहतजाज। अंचोली आयशा मंजिल, कामरान चौरंगी, सफारी पार्क के करीब धरना। शारा फैसल पर धरना खत्म। कायदाबाद जाने वाला ट्रैक खुल गया। शर्जील मेमन और IG से बात हुई है। धरने आज शाम खत्म हो जाएंगे। पाड़ा चनार के मसले पर कराची वालों को सजा न दी जाए। पीपल्स पार्टी के रुकने कौमी असम्बली मिर्जा इख्तियार बेग कहते हैं, हुकूमत टैक्स तरमीमी बिल ला रही है जिसमें सख्त शराइत शामिल है। टैक्स तरमीमी बिल से नॉन फाइलर सख्त मुतासर होंगे। तीन मुख्तलिफ हादसात में 24 अफराद जाँ बहक। मोटरवे पर फतह जंग के करीब बस को हादसा, 11 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी। हादसे की शिकार बस बहावलपुर से इस्लामाबाद जा रही थी। लाशें और जख्मी THQ फतह जंग मुंतकिल। नौशहर फिरोज में कौमी शाहराह पर ट्रेलर और वैन में तसादम, 7 अफराद जाँ बहक, 14 जख्मी। जख्मी मोरो और नवाब शाह अस्पताल मुंतकिल। वजीराबाद में ट्रैक्टर ट्रॉली की मोटरसाइकिल को टक्कर, 3 अफराद जाँ बहक। वाना से मकीन जाने वाली गाड़ी को हादसा, 3 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। यूनान कश्ती हादसे में पाकिस्तानियों के जाँ बहक होने की तहकीकात। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस 19 मुल्जिमान गुजरावाला, गुजरात, फैसलाबाद, शेखुपुरा से गिरफ्तार। मोहम्मद शफीक और खिजर हयात ने यूनान भिजवाने के लिए शहरियों से फीकस 40, जबकि मुल्जिम अजमत अली ने यूनान में मुलाजमत का झांसा देकर शहरी से 50 लाख रुपए बटोरे थे। यूनान कश्ती हादसे में नामजद FIA अफसरान ने सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। अदालत ने अफसरान का मौकफ सुने बगैर कोई कार्रवाई न करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने कहा, नोटिस के बावजूद अगर FIA अफसरान पेश न हो तो कार्रवाई की जाए।
ریڈ لائن منصوبے کے باعث کراچی کے شہری عذاب میں مبتلا ہیں. میئر کراچی نے یونیورسٹی روڈ کی حالت کو سندھ حکومت کے لیے باعث شرمندگی قرار دیا. ان کا بیان سندھ حکومت کے لیے چارج شیٹ ہے. سندھ میں اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی کہتے ہیں سندھ حکومت کے لوگ بڑے بڑے علاقوں میں رہتے ہوں گے لیکن یونیورسٹی روڈ والوں کی زندگی اجیرن ہو چکی ہے. جامعہ کراچی میں پورے شہر سے طلبہ آتے ہیں, سب پریشان ہیں. ذیلی انسداد پولیو مہم کا دوسرا مرحلہ شروع. 7 روزہ مہم کے دوران بلوچستان میں 27 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کی ویکسین پلائی جائے گی. کیچ اپ ڈیز کے دوران رہ جانے والے بچوں کی ویکسینیشن کی جائے گی. نیو ایئر نائٹ پر ہوائی فائرنگ کا مقدمہ اقدام قتل کی دفعہ کے تحت درج ہوگا. کراچی پولیس چیف جاوید عالم اوڈھو نے خبردار کر دیا. آئی جی پنجاب کا نیو ایئر پر ہوائی فائرنگ ون ویلنگ کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کا حکم. عثمان انور کہتے ہیں اسلحے کی نمائش اور ہوائی فائرنگ کرنے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں. ملک کے بالائی علاقوں اور بلوچستان میں شدید سردی. اسکردو میں وقفے سے برف باری. پارا -13 ڈگری تک گر گیا. گلگت میں -7, استور اور ہنزا -6. کالام, کوئٹہ اور کلات میں -5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ. کراچی میں بھی سردی کی لہر برقرار. درجہ حرارت 11 ڈگری رہا. لاہور سمیت پنجاب میں دھند کے باعث موٹر ویز کو مختلف مقامات سے بند کر دیا گیا. اسموگ کے تدارک کا کیس. لاہور ہائی کورٹ کا اسکولوں کو دوبارہ رجسٹریشن کرانے کا حکم. جو اسکول بس پالیسی پر عمل نہیں کرتا اس کی رجسٹریشن معطل کر دی جائے. جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس دیے اسکول بسوں کا معاملہ بہت سنجیدہ ہے. ہم نے اگلے سیزن سے پہلے احکامات پر عمل کروانا ہے. ماحولیات کا معاملہ بہت سنجیدہ ہو چکا, اس میں مزید وقت ضائع نہ کیا جائے. عدالت نے ڈی جی ایل ڈی اے کو لاہور کی سڑکوں کا جائزہ لے کر ٹریفک پلان طلب کر لیا. رینجرز اور پولیس نے مشترکہ طور پر رواں سال 102 آپریشنز کیے. 142 ہائی پروفائل ملزمان کو گرفتار کیا. ترجمان سندھ رینجرز نے سالانہ کارکردگی رپورٹ جاری کر دی. گرفتار ملزمان میں فتنہ الخوارج, بلوچستان لبریشن آرمی, کالعدم BLF, TTP اور لیاری گینگ وار کے دہشت گرد شامل. 32 بھتہ خور اور 197 ڈاکوؤں کو بھی پکڑا گیا. ڈاکوؤں کے سر پر سندھ حکومت نے بھاری رقم مقرر کی تھی. مختلف ملکوں کا سفر کرنے والا پولینڈ کا سائیکل سوار جوڑا سندھ میں سجاول بائی پاس پر لٹ گیا. پولیس نے نامعلوم افراد کے خلاف ڈکیتی کا مقدمہ درج کر لیا. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا واقعے کا نوٹس. پولیس کا کہنا ہے سیاحوں سے صرف موبائل فون چھینے گئے, نقدی یا نقصان نہیں پہنچایا گیا. 8 مشکوک افراد کو حراست میں لے کر تفتیش کی جا رہی ہے. امریکہ کے سابق صدر جمی کارٹر 100 برس کی عمر میں چل بسے. وہ طویل عرصے سے علیل تھے. جمی کارٹر 1977 سے 1981 تک امریکہ کے صدر رہے. جمی کارٹر کو امن کے لیے کوششوں پر نوبیل انعام سے بھی نوازا گیا تھا. امریکی صدر جو بائیڈن کا جمی کارٹر کے انتقال پر سوگ کا اعلان. پرچم بھی سرنگو کر دیا گیا. صدر آصف علی زرداری کا جمی کارٹر کے انتقال پر اظہار افسوس. کہا عالمی امن اور انسانی حقوق کے شعبے میں جمی کارٹر کی خدمات کو یاد رکھا جائے گا. غزہ میں اسرائیل کی دہشت گردی جاری. نصیرات اور بیت حنون پر بمباری سے 14 فلسطینی شہید. غزہ سٹی کے 2 مزید اسپتالوں پر بھی حملے. الوفا اور الاہلی اسپتال میں متعدد لوگ جھلس گئے. 24 گھنٹے میں 40 فلسطینی شہید. جبالیہ میں القسام بریگیڈ کی جوابی کارروائی. 1 صہیونی فوجی ہلاک. اسرائیل کے شمالی علاقوں پر بھی 5 راکٹ داغے. شمالی غزہ میں شدید سردی سے ٹھٹھر کر ایک اور بچہ جاں بحق ہو گیا. مقبوضہ مغربی کنارے کے علاقے جنین میں صہیونی فوج نے فائرنگ کر کے 21 سال کی خاتون صحافی کو شہید کر دیا. شمالی شام میں ترک فورسز اور سیرین ڈیموکریٹک فورسز میں خونی جھڑپیں. سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس کا کہنا ہے جھڑپوں میں 120 افراد جاں بحق ہو چکے. نبو السلام اور ابو راسین کے علاقوں میں بھاری گولہ بارود کا استعمال کیا جا رہا ہے. شمالی شام تشرین ڈیم اور کرہ کوساک پل کے آس پاس بھی جھڑپیں جاری. بڑے پیمانے پر جاری نقصان کا خدشہ.
جنوبی کوریا میں جہاز حادثے پر 7 دن کا سوگ. جیجو ایئر کے سی ای او نے ایئر لائن کے اعلیٰ حکام کے ساتھ سر جھکا کر حادثے پر معافی مانگ لی. کہا طیارہ حادثے پر معذرت خواہ ہیں. طیارے کے حادثات کا کوئی ریکارڈ نہیں تھا. حادثے کی وجوہات ابھی تک غیر واضح ہیں. طیارے میں خرابی کے کوئی ابتدائی شواہد نہیں ملے. طیارے میں عملے کے 6 ارکان سمیت 181 مسافر سوار تھے. اب کوئی نہیں پوچھے گا باریک پن کا چارجر ہے. یورپ میں موبائل جو بھی ہو چارجر ایک ہی ہوگا. کامن چارجر کا قانون لاگو. کسی بھی کمپنی کے موبائل کے لیے ٹائپ سی چارجر استعمال کیا جائے گا. صارفین کو سالانہ $208 ملین کی بچت متوقع. دنیا کو 1000 ٹن فضلے سے نجات ملے گی. رواں سال خیبر پختونخوا ٹورزم اتھارٹی کے مؤثر اقدامات سے سیاحت میں نمایاں اضافہ. 2,42,00,000 سے زائد سیاحوں نے صوبے کے سیاحتی مقامات کی سیر کی. سب سے زیادہ سیاحوں نے گلیات کے پرفضا مقامات کا رخ کیا. اپردیر، مالم جبہ اور ناران کاغان میں بھی سیاح بڑی تعداد میں پہنچے. آسٹریلیا نے بھارت کو میلبورن ٹیسٹ میں 184 رنز کے بھاری مارجن سے شکست دے دی. سیریز میں 2-1 کی برتری حاصل کر لی. 340 رنز کے تعاقب میں بھارتی ٹیم 155 رنز پر ڈھیر ہو گئی. میلبورن میں ناکامی کے بعد بھارت کی ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن کے فائنل تک رسائی مشکل ہو گئی. شکست کے بعد بھارتی میڈیا نے رونا دھونا شروع کر دیا. جسوال کو آؤٹ دینے کے فیصلے پر تھرڈ امپائر اور ٹیکنالوجی کو شکست سے جوڑنے لگے. پاکستان کرکٹ کے لیے رواں سال کبھی خوشی کبھی غم کا سال رہا. آغاز میں آسٹریلیا میں شکست ہوئی. شاہین کی قیادت میں ٹیم نیوزی لینڈ گئی 4-1 سے ہاری. T20 ورلڈ کپ میں پاکستان پہلے راؤنڈ میں ہی باہر ہو گیا. بنگلہ دیش سے بھی شکست ہوئی. پھر لیا ٹیم نے 360 کا ٹرن. پہلا میچ ہارنے کے بعد انگلینڈ کو ٹیسٹ سیریز میں شکست دی. آسٹریلیا اور جنوبی افریقہ کو ان کے ہوم گراؤنڈ پر ون ڈے سیریز میں ہرا کر سال کا اختتام یادگار بنا دیا.